बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, जिस तरह के हमने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि 2 रोज़ कबल छेड़ने वाली जो सियासी जंग है, इसकी जो शिद्दत में ये आर्जी कमी आई है, ये 72 घंटों के लिए है। इसके बाद दोनों फरीक अपने अपने कार्ड्स पूरा जोर लगाकर खेलने का तहैया किए हुए हैं और इस हवाले से अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल CNN ने कहा है कि पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसे सियासी हालात पैदा होने जा रहे हैं। बुजुर्ग कालम नवीस और एंकर पर्सन हारूनुर रशीद ने भी इस हवाले से कहा है कि CNN का ये तबसरा बिलाशुबा अपने ज़राए से मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर किया गया होगा और अमेरिका के सफ़े अव्वल के मीडिया की पाकिस्तान जैसे दूर दराज मुमालिक की सूरत हाल पर ख़बर का जो ज़्यादातर सोर्स है वो CIA, पेंटागन समेत मुख्तलिफ इदारों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ही होती हैं, जिन तक इन बड़े जो मीडिया अदारे हैं उनकी अक्सर रिसाई रहती है। आज इस हवाले से बात करेंगे कि जिस बात का 7 समुंदर पार बैठा इंटरनेशनल मीडिया आगाह है या उसे अदराक हो गया है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को वो क्यों नज़र नहीं आ रही और इसके पीछे साइंस क्या है और इस रवैये का सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नौजवान MPs और सूबाई काबीना के जवान खून रखने वाले अरकान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर कल तकरीरें करते हुए बरमला कहा है कि हमने इमरान खान और PTI को पार्लिमानी सियासत के लिए और हुकूमत में आने के लिए ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि हम तो इमरान खान की टीम में इसलिए शामिल हुए थे कि मुल्क में तब्दीली और इनकलाब लाएंगे और आज भी हमारी सोच यही है। ये गुफ्तगू किस बात का इशारा दे रही है? और जब हम PTI यूथ और स्टूडेंट्स की इस सोच को इमरान खान के इस ऐलान के साथ मिलाकर देखते हैं कि जिसमें कप्तान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की खिड़की बंद कर देने का ऐलान कर दिया है, तो इससे जो भी तस्वीर बनती है CNN की रिपोर्ट से वो बहुत मिलती है। आज ये पॉइंट भी तारीखी हवालों के साथ डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान समेत वस्त एशिया का ये खित्ता, जिसे किसी ज़माने में खरासान कहा जाता था, ये सदियों से आमरीतों और सुपर पावर्स के ख़िलाफ़ कामयाब इनकलाबात और कामयाब जंगों का हमेशा से अहम किरदार रहा है और आलम इस्लाम को ग़ुलामी से निजात दिलाने के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर ज़माना खरासान वाली हदीस मुबारका माजी में भी किस तरह बार बार सच साबित हुई है और मुस्तकबिल में भी इसकी सच्चाई सामने आना यकीनी क्यों है, इसके पीछे असल साइंस क्या है, ये भी आज डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों ने मुल्क में लाल आंधी आने की जो पेशगोई कर रखी है, ये मामलात अब उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से जब हमने बाबा जी से ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात के तनाजुर में गुफ्तगू की तो उन्होंने जो नई पेशगोइयाँ की हैं वो भी हम आज की इसी वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही आपसे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नौजवान MPs की इस गुफ्तगू पर भी बात करेंगे कि जिसमें उन्होंने कहा है कि लावा पक चुका है, पूरी कौम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गई है और अब सिर्फ इमरान खान की चुटकी का इंतज़ार है। ये चुटकी का इंतज़ार वाली बात बड़ी नाज़रीन मानी खेज है। जिस रोज़ उन्होंने कहा कि जिस रोज़ कप्तान चुटकी बजाएगा उसके बाद वो तूफ़ान उठेगा कि बांग्लादेश तो एक तरफ रहा, लोग दुनिया में अब तक आने वाले तमाम इनकलाबात को भूल जाएंगे। नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लावा है वो कितना पका हुआ है और इमरान खान ने गलत नहीं कहा था कि लावा पक चुका है, सिर्फ तीली दिखाने की देर है। नाज़रीन, ये बड़ी इंटेलेक्चुअल वीडियो है आज की, इसलिए आपने इसे आखिर तक सुनना है। अगर फौरी तौर पर वक्त नहीं तो अपने व्हाट्सएप या फेसबुक पर इसे शेयर कर लें और रात को सोते वक्त जब 20-25 मिनट की फरागत मुयस्सर हो
तो इसे मुकम्मल सुने, आपको तादेर याद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों और पीटीआई प्लेटफार्म्स पर इसे शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें। नए आने वाले दोस्तों को हम याद दिलाना चाहते हैं कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। आप दोस्तों के ताउन से नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 50,000 सब्सक्राइबर्स का हदफ कामयाबी से अबूर कर लिया है और अब तेज़ी से हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स के अगले हदफ की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे इस मिशन में आपने हमारी मदद व सरपरस्ती जारी रखनी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, 2 दिन से पटवारी एंकर्स और यूट्यूबर्स ने शोर मचा रखा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कह दिया है कि वो एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। लेकिन अब जबकि हुकूमत ने धौंस धांधली और मौलाना फजलुर रहमान से सौदेबाजी के ज़रिए जाली 2/3 अक्सरियत बना ली है, काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी यू टर्न ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वजाहत रात जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि मीडिया के साथ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को दुरुस्त तौर पर रिपोर्ट नहीं किया गया। ये वजाहत की गई है कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये नहीं कहा था कि वो आइनी तरमीम के ज़रिए अपने ओहदे की मुद्दत में 3 साल की तौसीक कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा था कि अगर ये तरमीम एक फ़र्द के लिए हुई तो वो इसे कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये वाज़े यू टर्न है जो कल से प्रोपेगेंडा पटवारी यूट्यूबर्स कर रहे थे उसके हवाले से, और बिलवास्ता तौर पर अब ये ऐलान कर दिया गया है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का ये प्रेस रिलीज जारी हुआ है कि तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीक के तहत जो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं अगले 3 साल मज़ीद चीफ जस्टिस रहने पर तैयार हैं। 72 घंटे के लिए जारी जो मौजूदा सीज़ फायर है, इसकी वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज होने वाला वफाकी काबीना का हंगामी इजलास मुलतवी कर दिया गया है, जिसमें सियासी व सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर करके पीटीआई के ख़िलाफ़ बड़े क्रैकडाउन के हवाले से अहम फैसले किए जाने थे। दूसरी तरफ नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादक ने पार्लियामेंट में प्राइवेट अफराद के घुसकर अरकान असम्बली को गिरफ्तार करने के वाक़े पर एक्शन लेने का ड्रामा करते हुए सार्जेंट एट आर्म इशफाक अशरफ को 4 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है और ब्यूरोक्रेसी जो है कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की उस पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है। हालांकि अगर आपने इंक्वायरी कमेटी बनानी है तो उसमें तमाम सियासी जमातों के पीटीआई समेत अरकान कौमी असम्बली को शामिल करें ताकि वो असल बात का नतीजा निकालें और सीसीटीवी कैमरे देखें और जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है अरकान कौमी असम्बली को, साबिक MNAs को, उनसे बयानात लें तो फिर असल रिपोर्ट बनेगी। ये तो आप गोंगलुओं से बट्टी छाड़ना चाहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत भी आज एक अहम अमन व अमान के हवाले से इजलास हुआ है जिसमें पंजाब पुलिस के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स का हंगामी तौर पर रिलीज़ करने का फ़ैसला किया गया है और वज़ीर आला ने पुलिस को मज़ीद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और मज़ीद बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी फौरी तौर पर फराहम करने का हुक्म दे दिया है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस चीज़ की तैयारियां मुल्क में बड़ी तेज़ी से जारी हैं। नाज़रीन, अगर काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट इतनी करीब ना आ गई होती तो ये जो जंग शुरू होने जा रही है इसे कुछ अरसे के लिए टाला जा सकता था, क्योंकि कोई फरीक भी इतनी इंतहा तक नहीं जाना चाहता जितनी इंतहा तक अब अगले चंद हफ्तों के दौरान दोनों फरीक जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वजह उसकी ये है कि इसमें ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जैसा कि हमने बारहा अर्ज़ किया है कि कुदरत जब किसी काम का इरादा कर ले तो दरपेश मामले के तमाम फरीकों के लिए हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो फिर पीछे नहीं हट सकते और तसादुम और जंग नागुज़ीर हो जाती है। इस जंग को नाज़रीन सिर्फ उसी सूरत में टाला जा सकता है कि कोई एक फरीक या दोनों फरीक अपना हक छोड़ने पर तैयार हो जाएं, लेकिन इस वक्त किसी फरीक में ये जज्बा नज़र नहीं आ रहा। वजह उसकी ये है कि इमरान खान और पीटीआई ये इंतज़ार कर कर के थक गए हैं
کہ اب اعلیٰ عدالتیں انصاف پر عمل درآمد کرواتی ہیں، کہ اب کرواتی ہیں، یا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ قومی اتفاق رائے کے لیے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکے کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ دونوں کام نہیں ہو رہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور حکومت کے جو مسلسل منفی رویے نے پی ٹی آئی کو ناؤ اور نیور والی ذہنی حالت پر لا کھڑا کیا ہے، اور جو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند کیے ہیں، جو گنڈا پور نے تقریر کی، اور جو جلسے میں آپ نے دیکھا کہ ٹمپریچر تھا سنگجانی جلسے میں، اور پھر جو کل تقریریں ہوئی ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، یہ ساری باتیں اب آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، حکومت کی مجبوری یہ ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ گیا، جو 25 اکتوبر کو اب قریب آ جانا ہے، اور اعلیٰ عدالتوں میں اس وقت بھی موجودہ صورتحال ہی برقرار ہوئی، تو سمجھ لیں کہ پھر جو موجودہ حکومت ہے اس کی نہ صرف حکومت ختم ہو جائے گی، یعنی اس کا اقتدار ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اب یہ جنگ ناگزیر ہو چکی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور زمانہ حدیث مبارکہ ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یہ بھی خطہ خراسان کی طرف اشارہ ہے جو مدینہ کے مشرق میں واقع ہے، اور آپ نے عالم اسلام کے مشکل وقت میں خراسان سے مدد کے لیے لشکر آنے کی جو پیش گوئی فرمائی تھی۔ سانحہ کربلا کے بعد عراق اور حجاز سمیت مختلف علاقوں میں یزیدی حکومت اور بنو امیہ کے خلاف کئی بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ان انقلابی لشکروں نے بار بار مختلف علاقوں میں مقامی آزاد حکومتیں قائم کیں اور پھر وہ ختم ہو جاتی رہیں، لیکن بنو امیہ کے اقتدار کو بحیثیت مجموعی ختم کرنے کی طاقت ان میں سے کسی انقلابی لشکر کے پاس نہیں تھی۔ اسی دوران ناظرین، بنو ہاشم اور بنو عباس کی جو سرکردہ شخصیات ہیں، انہوں نے ایک طویل زیر زمین انقلابی تحریک چلائی جو کئی اشروں تک جاری رہی۔ پہلے عباسی خلیفہ تھے ابو العباس صفا، ان کے ایک بڑے بھائی تھے امام ابراہیم، وہ اپنے وقت میں اس خفیہ تحریک کے بہت بڑے لیڈر تھے۔ مسلمانوں کی مدد کے لیے خراسان سے لشکر آنے والی حدیث کے تناظر میں انہوں نے ایک بڑا عجیب فیصلہ کیا، اور اصفہان میں پیدا ہونے والے ایک نوجوان ابو مسلم کو خراسان میں جاری زیر زمین تحریک کا قائد مقرر کر کے بھیج دیا، اور کہا کہ وہ اس خطے سے ایک بڑا لشکر تیار کرے۔ اس کام میں ناظرین، اس نوجوان کا نام تاریخ میں ابو مسلم خراسانی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کام میں ناظرین اس نوجوان کو کئی برس لگ گئے۔ جب اس نے اپنا کام کامیابی سے مکمل کر لیا تو امام ابراہیم نے اسے اعلان بغاوت کر کے خراسان کو عباسی انقلاب کا بیس کیمپ بنانے کا حکم دے دیا، جس پر اس نے ہرات سے مزار شریف، بلخ، قندوز، غور، بامیان تک کے علاقوں میں ایک بڑی انقلابی حکومت قائم کر لی۔ اور پھر جب بنو امیہ کے خلاف عام بغاوت کا آغاز ہوا اور اس پر پھر آخری حملے کرنے کا سلسلہ شروع ہوا جو عراق سے ہوا، تو پھر خراسان سے آنے والے اس لشکر نے اس جنگ میں جو بنو امیہ کو آخری یعنی فیصلہ کن شکست فاش دینے میں بنیادی کردار ادا کیا، جو خراسان سے گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ جو خراسان والی حدیث ہے، یہ ماضی میں بھی کئی بار سچ ثابت ہو چکی ہے، یہاں سے لشکر گئے ہیں تاریخ میں، اور مستقبل میں بھی اس کے حوالے سے بڑی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے، وہ اس کی ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بیان کریں گے۔ ایک اور اہم پوائنٹ جو اس خطے کے حوالے سے ہے ناظرین، وہ 3000 سال 2500 سال پہلے کا ہے، وہ یہ ہے کہ آدھی دنیا فتح کرنے والا سکندر اعظم بھی جب خراسان میں داخل ہوا تو یہ خطہ اس کے لیے بھی دلدل بن گیا تھا۔ پنجاب میں اس لشکر کا اتنا نقصان ہوا کہ آگے جا کر ہندوستان کو فتح کرنے کے پھر سکندر اعظم قابل نہ رہا، جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور پھر اسے واپس جانا پڑا۔ جہلم اور ملتان میں اس نے اپنی زندگی کی آخری جنگیں لڑیں،
جس میں یونانی لشکر کا بہت نقصان ہوا اور وہ نڈھال ہو گیا اور پھر واپس چلا گیا۔ ناظرین، خطہ خراسان آج کے پاکستان، افغانستان کے ساتھ ساتھ ایران اور ترکمانستان کے مشرقی علاقوں اور ازبکستان اور تاجکستان کے جنوبی علاقوں پر مشتمل تھا۔ وہ جو اس زمانے کا 1500 سال پہلے کا ایک خطہ مشہور تھا، تو جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ تو دور جدید میں بھی ناظرین اس خطے نے 3 سپر پاورز کے خلاف آزادی کی جنگیں لڑی ہیں۔ پہلی برطانیہ، دوسری روس اور تیسری امریکہ کے خلاف۔ یہ خطہ ناظرین ایسی دلدل ہے کہ کوئی سپر پاور آج تک اس کو پار نہیں کر سکی۔ سکندر اعظم مغرب کی طرف سے اس خطے میں داخل ہوا اور پنجاب و ملتان پہنچ کر اس کا سانس پھول گیا۔ حالانکہ اس نے افغانستان فتح کر لیا تھا، یعنی آدھا خراسان اس نے فتح کر لیا، باقی آدھا جب فتح کرنے لگا تو اس کا سانس پھول گیا۔ جو تاج برطانیہ ہے اس کا کام اس سے الٹ ہوا۔ تاج برطانیہ مشرق سے مغرب کی طرف اس خطے میں داخل ہوا۔ جس طرح سکندر نے آدھا مشرقی حصہ، آدھا مغربی خراسان فتح کر لیا اور مشرقی خراسان میں آ کر اس کا سانس پھول گیا، انگریزوں نے آدھا مشرقی خراسان فتح کر لیا اور باقی جو آدھا مغربی خراسان تھا وہاں جا کر اس کا سانس پھول گیا۔ یعنی انہوں نے پنجاب اور بلوچستان اور سندھ تو فتح کر لیے، لیکن وزیرستان اور افغانستان میں جا کر اس کا سانس پھول گیا۔ یعنی کوئی بھی دنیا کی بڑی سپر پاور اس کو پار کر کے آگے نہیں جا سکی، جو یہاں پہ آتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو افغانستان کا خاص طور پر مشہور ہے کہ یہ سپر پاورز کی دلدل ہے، یہ سپر پاورز کا قبرستان ہے، تو یہ بھی بیسیکلی اسی خطہ خراسان کے حوالے سے ہی ایک جدید دور کا خراج تحسین ہے۔ ناظرین، روس اور امریکہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ خیر افغانستان سے ہی پھر واپس چلے گئے، اور ان دونوں جنگوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ پورے خطہ خراسان سے لوگ اعلانیہ یا خفیہ طور پر ان جنگوں میں شریک رہے، جب روس نے حملہ کیا تھا اور جب امریکہ نے کیا۔ یہ بھی ساری تاریخ جو کہ آپ جانتے ہیں، اس لیے اس کو تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ساری تفصیل ہم نے اس لیے بیان کی ہے کہ اس خطے کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے فطرتاً جنگجو بنایا ہے، اور ان کی اسی فطرت کی بنا پر اس خطے نے تاریخ میں کئی سپر پاورز کی پیش قدمی کو روکا ہے۔ سکندر اس خطے کو کراس کر سکا نہ، برطانیہ اور روس کی آخری بڑی جنگ بھی اسی خطے میں لڑی گئی اور امریکہ کی آخری جنگ بھی یہی ہوئی۔ یہ تو خیر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اب ناظرین کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس خطے کے لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے ہماری حکومت کی طرف سے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ یہ ہم نے تاریخی واقعات، قوانین فطرت، اللہ رب العزت نے جس طرح کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اس خطے کے لوگوں کا بنایا ہے، اور وہ صدیوں سے بلکہ ہزاروں سال سے یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ آمریت کو، غلامی کی زندگی کو قبول نہیں کرتے، اور بیٹلڈ ہارڈنڈ جنہیں کہتے ہیں وہ ہیں یہاں کے لوگ۔ اس لیے انہیں ہمیشہ کے لیے غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ اس حقیقت کو جب تک سمجھ لیں گے ہمارے طاقتور لوگ ہیں تو ہم کسی بڑے خون خار سمجھ لیں قسم کے تصادم سے بھی بچ جائیں گے، اور ملک کو آئینی و قانونی طور پر ہم آگے لے جائیں گے۔ یعنی جو جنگ ہم نے لڑ کر، آپس میں لڑ کر اس کا فیصلہ کرنا ہے اپنے اقتدار کا، اس کو ہم اپنے آئین اور قانون کے اندر رہ کر کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چلو دشمنوں کے ساتھ تو خطہ خراسان والے لڑیں، ہمیں آپس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، جب کہ ہمارے پاس آئین بھی موجود ہے، ہمارے پاس عدالتیں بھی موجود ہیں۔ تو ہم جو آئین ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنا فیصلہ کر لیں، بلکہ اپنے مطلب کا فیصلہ لینے کے لیے آپ آئین ہی بدل دیں، آپ جج ہی بدل دیں، آپ عدالتیں ہی بدل دیں، تو پھر تو لڑائی ہونی ہی ہے۔ اسی لیے عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جائیں گے اگر آئینی ترمیم ہوئی، اور یہ آئینی ترمیم پر تلے ہوئے ہیں۔ اور پھر عمران خان تو فیصلہ کر چکا ہے۔ جو تقریریں ہوئی ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں کہ خطہ خراسان کا جو جوش و جذبہ ہے وہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ لوگوں کا تو ذہن ہی ہے، وہ تو کہتے ہیں جناب ہم اس پارلیمانی نظام کے لیے اور اس میں حکومت لینے کے لیے تو ہم سیاست میں نہیں آئے، یا عمران خان کا ہم نے ساتھ نہیں دیا، ہم تو انقلاب کے لیے یا انقلابی تبدیلی کے لیے آئے ہیں۔ وہ تبدیلی اچھے طریقے سے آ جائے تو بہتر ہے،
اگر اچھے طریقے سے نہیں آتی تو جس طرح انہوں نے کہا کہ پھر لوگ بنگلہ دیش تو کیا پوری دنیا کے انقلابات کو بھول جائیں گے۔ تو ناظرین، اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خطہ خراسان ہے اس کا آپ نے حدود اربا سن لیا۔ پنجاب سے آپ کو ہم ایک اور تھوڑی سی بات بتا دیں کہ جو پنجاب اور افغانستان ہیں وہ صدیوں تک، جس میں سمجھ لیں کہ سندھ بھی ہے اور بلوچستان بھی شامل ہے، یہی یعنی پورا علاقہ، یہ صدیوں تک ناظرین یہ مل کر جہاد کرتے رہے ہیں۔ افغانستان سے آنے والے حملہ آوروں کے حوالے سے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ جناب انہوں نے پنجاب میں بہت بڑی جنگ لڑی۔ اصل جنگ جو ہوتی تھی وہ اس خطے کو کراس کر کے، جیسے پانی پت کی پہلی جنگ، پانی پت کی دوسری جنگ، پانی پت کی تیسری، یا پھر جو آگے جا کر ہوئی ہیں دہلی میں، آگرہ میں، یا راجستھان میں، یا سومنات تک جو جنگیں ہوئی ہیں، وہ ساری جنگیں زیادہ تر آگے جا کر ہوتی تھی۔ یہ خطہ بیسیکلی ایک ہی تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس خطے میں لاہور جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ آخری مورچہ تھا، ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ تھی خطہ خراسان کی انڈیا کی طرف۔ اور جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہزاروں صدیوں پہلے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ تشریف لائے تھے، جو بہت بڑے سمجھ لیں کہ صوفی بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں ہمارے خطے کے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ غزنی کے ایک قصبے حجویر کے رہنے والے تھے، اسی لیے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں، ہم ساری مثالیں آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ جو پوائنٹ آف ویو ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ایسے کوئی خیالی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے تاریخی اور جغرافیائی حوالے ہیں کہ یہ ایک ہی خطہ ہے، یہاں کے لوگ مل کر صدیوں سے برسر پیکار ہیں۔ اور اس وقت بھی کیا صورتحال ہے آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب تو، اور کراچی، خیبر پختونخوا، کراچی، پنجاب، گلگت بلتستان اور جو پشتون ایریا ہے بلوچستان کا، وہ تو بالکل عمران خان کا گڑھ بن چکا ہے پی ٹی آئی کا۔ اور آزاد کشمیر میں بھی، اور جو بلوچ علاقے ہیں اس کے بلوچستان کے اور اندرون سندھ ہے، وہاں بھی یعنی بہت تیزی سے یہ سوچ پھیل رہی ہے عمران خان کی جو حقیقی آزادی والی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطہ خراسان کا یہ جو مشرقی علاقہ ہے اب اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے اپنی جو صف بندی ہے وہ تقریباً مکمل کر چکا ہے۔ اور پاکستان جو کہ ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، اس لیے جب یہاں پر حقیقی تبدیلی آ گئی اور ملک کے عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے ہونے لگ گئے، تو اس کا جو مغربی حصہ ہے خطہ خراسان کا، امارات اسلامی افغانستان، وہ تو پہلے ہی آزادی حاصل کر چکا ہے 3-4 سال پہلے۔ تو پھر پاکستان بھی جب حقیقی آزادی حاصل کر لے گا تو امریکہ یا جو باقی ممالک کے جو پٹھو جیسے یہ امپورٹڈ سرکار بیٹھی ہے ان سے نجات حاصل کر لے گا، تو پھر یہ دونوں ممالک آپس میں بالکل نہیں لڑیں گے۔ یہ پیش گوئی کی ہے بابا جی داتا دربار والوں نے، ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک نئی پیش گوئی ہم آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری آپس میں جنگیں چل رہی ہیں، یہ جو دہشت گردی کے خلاف ملک کے اندر باہر جتنی بھی جنگیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پالیسیاں پاکستان پر اور پاکستان کے عوام پر مسلط ہیں امریکہ کی طرف سے، یہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ جب پاکستان حقیقی آزادی حاصل کر لے گا تو اتنا ویژن، اتنی سوچ اور اتنا ان کے پاس حکمت ہے ہمارے لوگوں کے پاس کہ پھر وہ آپس میں نہیں لڑیں گے اور یہ سارے معاملات خطے کے افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں گے۔ پاکستان اور افغانستان سمجھ لیں کہ یک جان دو قالب ہو جائیں گے۔ اور جو شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش گوئی کی ہوئی ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ تو یہ منظر ہوگا انشاءاللہ العزیز بہت جلد اس خطے میں، اور اس کے نتیجے میں سی پیک بھی چلے گا۔ چین، روس، ایران، سعودی عرب اور جو دوسرے خطے کے ممالک ہیں ان پر مشتمل ایک یورپی یونین جیسا پرامن بلاک بھی بنے گا، اور پاکستان کے جو عوام ہیں اس غربت، مہنگائی اور بد امنی کی جو سمجھنے کے دلدل ہے وہ اس سے نکلنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہم بس دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ جب یہ مقام حاصل کر لے گا یہ خطہ تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ جو حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے بھی خراسان سے لشکر آئے گا، تو پھر وہ منظر بھی دنیا دیکھے گی کہ پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے، افغانستان بھی بیٹلڈ ہارڈنڈ ہے۔ تو یہ جب دونوں مل جائیں گے اور خطے کے دوسرے اسلامی ممالک جیسے سعودی عرب ہے، ایران ہے، متحدہ عرب، باقی بھی پھر حوصلے میں آ جائیں گے، کیونکہ ابھی ہر کوئی اکیلا اکیلا ہے، اکٹھے نہیں ہیں۔ خان آ جائے گا، عمران خان، تو ان پر اعتماد ہے لوگوں کو، ان کا جذبہ بھی جوان ہے۔
عالم اسلام جب ایک مضبوط قوت بن جائے گا تو انشاءاللہ العزیز جو فلسطین میں جو غزہ میں ظلم جاری ہے وہ بھی ختم ہوگا۔ آپ دعا کریں کہ پاکستان میں جو ظلم جاری ہے وہ بھی ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس حوالے سے جد و جہد کی اور پورے جذبے کے ساتھ آخری سمجھ لو جنگ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔